السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 2 میرا بدن پڑھیں گے۔ خدا نے مجھے ایک اچھا سا بدن دیا ہے۔ میرے بدن کے کئی حصے ہیں: آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پیر۔ ہر حصہ بڑے کام کا ہے۔ اللہ نے مجھے 2 آنکھیں دی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھتا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں کو ہر وقت صاف رکھتا ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 کان دیے ہیں۔ میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، چوری چھپے دوسروں کی باتیں نہیں سنتا۔ میں اپنے کانوں کو ہمیشہ میل کچیل سے صاف رکھتا ہوں۔ یہ میری ناک ہے۔ میں ناک سے سانس لیتا ہوں، سونگھتا ہوں، خوشبو اور بدبو میں فرق کرتا ہوں۔ میں اپنی ناک کو صاف رکھتا ہوں۔ یہ میرا منہ ہے۔ منہ میں زبان ہے۔ میں اپنی زبان سے سچ بولتا ہوں، کسی کو گالی نہیں دیتا۔ میرے منہ میں دانت بھی ہیں۔ میں اپنے دانتوں سے چبا کر کھاتا ہوں۔ میں صبح اٹھ کر ہمیشہ اپنے دانت اچھی طرح صاف کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں۔ میرے ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور ہر انگلی کے سرے پر ناخن ہے۔ میں ہفتے میں 1 مرتبہ ناخن کاٹتا ہوں اور دن میں کئی مرتبہ ہاتھ دھوتا ہوں۔ میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ یہ میرے 2 پاؤں ہیں۔ ہر پاؤں میں چھوٹی بڑی 5 انگلیاں ہیں۔ ان کے سروں پر بھی ناخن ہیں۔ میں پاؤں سے چلتا اور دوڑتا ہوں۔ میں اپنے پاؤں صاف رکھتا ہوں۔ اس طرح پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہر سبق کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں، ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم آنکھ کا صحیح استعمال کریں، کوئی بری چیز آنکھ سے نہ دیکھے، زبان کا صحیح استعمال کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کسی پر بہتان نہ لگائے۔ ہم زبان سے اللہ کی تعریف کرے۔ کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کان سے ہم چغلی نہ سنیں، بری بات نہ سنیں، کسی کی چغلی بالکل نہ سنیں۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو ہم ہاتھوں کا اچھا استعمال کرے، کسی پر بیجا نہ اٹھائے، کسی کو زبردستی نہ مارے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کرے۔ پیر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تو پیروں سے ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کے ساتھ چلے، ان کی مدد کرے۔ امید ہے آپ ان تمام اعضاء کا صحیح استعمال کریں گے، اور ہاں، ساتھ ساتھ ان اعضاء کو اچھا رہنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے آپ کو انہیں صاف بھی رکھنا ہے۔ تو اس لیے نہانا اور انہیں دھونا بہت ضروری ہے۔ ان کی صفائی کے لیے آپ جیسا بتایا گیا ہے سبق میں کہ ناخن کاٹنا ضروری ہے، آپ کو دانت مانجنا ضروری ہے، تو روزانہ دانت مانجیں، ہر ہفتے میں 1 مرتبہ ناخن ضرور کاٹیں۔ اب اس سبق کی مشقی سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ دیکھو، پڑھو، لکھو۔ دیکھیے یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور انہیں توڑ کر لکھا گیا ہے حصوں میں، قوس میں۔ یہاں پر دیکھیے پہلا لفظ ہے حصہ، یہاں پر اس کے ہجے بھی دیے گئے ہیں، ہے صاد زیر حص، صاد ہے زبر سا، حصہ۔ اس حصے کو آپ کو جو خالی جگہ ہے سامنے وہاں پر لکھنا ہے گھر پر۔ دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، اللہ، الف لام زبر ال، لام الف ہے زبر لاہ،
اللہ. چلیے دوسرے صفحے پر یہ ہے میل کچیل. میم یہ لام زبر میل، کاف پیش کو، چے یہ لام زبر چیل، کچیل، میل کچیل. سرے. بچوں سرے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپری حصے کو، جو سب سے اوپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سرا. تو یہاں پر لکھا ہے سرے، سین زیر سی، رے یہ زیر رے، سرے. دانت. دال الف نون تے زبر دانت، سونگھتا. یہاں پر نون گننا ہے، نون گننے کی آواز نہیں آتی ہے. سین وا نون گھ پہ سونگھ، تے الف زبر تا، سونگھتا. سانس. سین الف نون سین زبر سانس، منہ. میم نون ہے پیش منہ. صحیح جوڑیاں لگاؤ. دیکھیے ایک طرف ہے آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، ہاتھ، پیر، اور دوسری طرف ہے جوتے، گلاب، چشمہ، دستانے، فون کا ریسیور، اور ہے دانت. تو آنکھوں کی جوڑی لگیں گی، بتائیے کس سے؟ ہاں چشمے سے. کان کی جوڑی فون کے ریسیور سے. ناک کی جوڑی ہاں خوشبو سونگھتے ہیں نا ہم، گلاب سے. ہونٹوں کی جوڑی دانت سے. ہاتھ کی جوڑی دستانوں سے، اور پیر کی جوڑی جوتوں سے. چلیے سوال جواب دیکھتے ہیں. نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب ایک لفظ میں لکھو. پہلا سوال ہے جسم کے کس حصے سے ہم خوشبو اور بدبو سونگھتے ہیں؟ جواب ہے ناک. سوال نمبر 2، ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں. سوال نمبر 3، ہم بدن کے کس حصے سے لکھتے ہیں؟ جواب ہے ہاتھ. سوال نمبر 4، ہاتھ اور پاؤں کی ہر انگلی کے سرے پر کیا ہے؟ جواب ہے سرے پر ہوتے ہیں ناخن. سوال نمبر 5، تم اپنے ناخن کب کاٹتے ہو؟ جواب ہے ہفتے کے ایک دن یعنی جمعہ کے دن. ہاں زبان کے بارے میں خالی چوکون میں جملے لکھو. یہاں زبان ہے، یہ 2 چوکون نظر آ رہے. پہلے چوکون میں آپ کیا لکھیں گے؟ آپ اپنے دل سے جو چاہے لکھ سکتے ہیں، جیسے زبان سے ہمیشہ سچ بولے، کبھی زبان سے چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے. اب یہاں دیکھیے دوسرا، سبق کی مدد سے جملوں کو صحیح کر کے لکھو. بچوں یہاں پر لفظوں کی ترتیب بدل دی گئی ہیں. یہ 5 جملے ہیں، آپ کو کتاب میں دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ صحیح ہے اور اپنی بیاض میں انہیں لکھنا ہے. اگلا دیکھیے، بدن کے حصوں کے نام سے خالی جگہ بھرو. یہاں پر خالی جگہ ہے 5، آپ کو انہیں پڑھنا ہے اور اپنی بیاض میں لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیے، بدن کے حصوں کے کام نشان سے دکھاؤ. یہاں پر ایک بتایا گیا ہے، ناک کو جوڑا گیا ہے سونگھنا سے. تو باقی آپ کو کان، پیر، ہاتھ، زبان اور دانت، ان کے استعمال کن کاموں کے لیے ہوتے ہیں ان سے جوڑنا ہے. یہاں پر دیکھیے اگلے صفحے پر نیچے اچھی اور بری عادتیں دی ہوئی ہیں. اچھی عادتیں پہلے کھانے میں اور بری عادتیں دوسرے کھانے میں لکھو. دیکھیے یہاں پر 10 جملے دیے گئے ہیں جن میں اچھی اور بری عادتیں بتائی گئی ہیں. میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. آپ کو انہیں اپنی کتاب میں اچھی عادتوں کو اچھی عادت میں اور بری عادتیں بری عادت کے کالمز میں لکھیں گے. پہلا ہے دیر سے سو کر اٹھنا، بری عادت. نمبر 2، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اچھی عادت. نمبر 3، ٹی وی پر دیر تک کارٹون دیکھنا، بری عادت. 4، دانت مانجنا، اچھی عادت.
صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت۔ نمبر 6 کپڑے گندے کرنا بہت بری عادت۔ نمبر 7 آج کا کام کل پر ٹالنا بہت ہی بری عادت۔ نمبر 8 ناک حلق اور آنکھوں کی صفائی کرنا اچھی عادت۔ نمبر 9 ماں باپ کا کہنا ماننا بہت اچھی عادت۔ نمبر 10 ناک میں انگلی ڈالنا چھی انتہائی گندی عادت۔ آخری دیکھیے نیچے دی ہوئی تصویر کے حصوں کو دیکھو اور پڑھو۔ پہلے اوپر ہے پیشانی، یہ مانگ، پلک، گال، ٹھڈی اسے تھوڑی بھی کہتے ہیں، بھویں اور بال۔ عزیز طلبہ اس سبق کو پورا پڑھیے اور اس میں بتائی گئی اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ شکریہ۔